بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں قاضی جواد الرحمان اور آپ درسقرآن.com پر گزشتہ 3 دن سے حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے تعزیتی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ کسی ایک شخص کا یا کسی ایک خانوادے کا نقصان نہیں ہے، یہ نقصان ہر اس انسان کا ہے جو دین کی محبت کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اور حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جس قدر شفیق شخصیت تھی، ان سے محبت کرنے والے اتنے ہی زیادہ لوگ ہیں۔ علماء کرام اپنی جذبات کا اظہار یا اپنی خوبصورت رائے کا اظہار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت زندگی کے حوالے سے رکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر بھی جید علماء کرام آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو سے اور اپنے جذبات سے اور حضرت والا کی خوبصورت زندگی کے حوالے سے اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ پوری امت مسلمہ افسردہ اور حزین ہے، اور ہم سب اس غم کے موقع پر تعزیت گناہ ہیں کہ ہمارے مخدوم استاذ العلماء، مربی العلماء، عالم اسلام کی عظیم دینی دستگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب شیخ الحدیث، دارالافتاح کے مشرف شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے بھتیجے، مفتی اعظم پاکستان فقیہ العصر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ کے پوتے، ہزاروں علماء کے استاد، 1,00,000 فتاویٰ کے مفتی، بہت سی کتابوں کے مصنف، بہترین خطیب و ادیب، دل نشین واعظ اور نکتہ داں مدرس حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی نور اللہ مرقدہ ہم سے جدا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وکل شیء عنده لاجل مسمی۔ میں پوری امت کے لیے دعا گو ہوں، فلتصبروا ولتحتسبوا اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم۔ رحمت عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينتزع العلم ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ علم اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ سینے سے علم محو ہو، مٹ جائے، اٹھ جائے، بلکہ علم اٹھنے کی صورت یہ ہوگی کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤاسا جہالا فسئلوا، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، فتوے پوچھیں گے، سوالات کریں گے، فافتوا بغیر علم، وہ جہالت کے ساتھ فتوے دیں گے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا وضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علم اٹھ گیا ہے، اور اسی طرح تقوی اٹھ گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی علامات میں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی، یذہب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے، ثم یبقى حفالہ،
کا حفالت التمر اب الشعیر۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یکے بعد دیگرے صالحین اور نیک لوگ اٹھتے چلے جائیں گے، پھر چھلکا بچ جائے گا، جیسے کہ جو کا چھلکا ہوتا ہے یا کھجور کا چھلکا ہوتا ہے، اور اس چھلکے کی طرح لوگ بچ جائیں گے۔ گودا اور مغز اور قابل استعمال جو مال ہوگا وہ نہیں رہے گا، اور عام سے لوگ رہ جائیں گے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا لا یبالیہم اللہ بالتن، ان لوگوں کی اللہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صالحین اور علماء اور مشائخ اللہ کے ہاں ان کی بہت عزت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ان کا خیال فرماتے ہیں، ان کی پرواہ فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا معمولی انسان نہیں تھے، علماء تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن لاکھوں میں حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی کو اللہ نے چنا تھا۔ وہ صاحب تقوی، صاحب ورع، محتاط مفتی تھے۔ وہ ایسے فتوے نہیں لکھتے تھے، وہ فتووں پر دستخط فرماتے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور ان کے فتوے دنیا بھر کے اندر چلے ہیں، اور دنیا بھر کے مفتیان کرام نے ان فتاوی کو دیکھا ہے، ان کے فتاوی پر انگلیاں نہیں اٹھائی گئی۔ وہ ایسے محقق عالم دین تھے کہ بغیر پڑھے، بغیر تحریر کے پڑھے اس کی تصدیق بھی نہیں فرمایا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ جب تک میں کتاب میں مذکور احادیث، ان کی سند اور ان کی حیثیت کو نہ دیکھ لوں، اور اس سے نکالے گئے مستنبط کیے گئے مسائل کو میں غور و فکر نہ کر لوں، میرے لیے کسی کتاب کی تصدیق کرنا اور کسی فتوے کی تائید کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا، ذمہ داریوں کا مظاہرہ کیا۔ وہ بہترین استاد تھے، وہ بہترین مصنف تھے، وہ بہترین مفتی تھے، وہ بہترین مصلح تھے۔ انہوں نے خلق خدا کی اصلاح فرمائی، خوف خدا دلوں میں اجاگر کیا، اللہ کی محبت کے چراغ سینوں میں روشن کیے، اللہ کی معرفت، رحمت عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام بھر بھر کے لوگوں کو پلائے۔ وہ طلباء میں محبوب تھے، وہ مقبول تھے، وہ دارالعلوم کراچی کا ایک بہترین اثاثہ تھے، اور یہ جو نقصان ہوا ہے یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا دین تو نہیں رکتا، وہ تو چلے گا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں بھی فرما دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر حضور وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، تو دین پھر بھی رہے گا، اور تم پھر بھی دین کو نہ چھوڑنا۔ اس لیے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین نہیں رکا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دین اور پھیلا، حضرت عمر کے زمانے میں اور زیادہ پھیلا، حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ دارالعلوم کراچی بھی پھلے گا، پھولے گا، اور کام بھی چلے گا، ان کے تلامذہ کو اللہ ان کی جگہ پر لائے گا۔ لیکن بہرحال یہ عالم اسباب میں اور انسانی فطرت میں ایک حزن کا مقام ہے، ایک غم کا مقام ہے، اور ایک ملال کا مقام ہے۔ دل افسردہ ہے، اہل علم افسردہ ہیں، پریشان ہیں۔ اس غم کے موقع پر ہم دارالعلوم کراچی کے محتمم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم، میرا اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میں اپنے شیخ، اپنے مخدوم، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ واطال اللہ بقاءہم، جو عالم اسلام کا عظیم سرمایہ ہیں، اسی طرح اپنے مخدوم حضرت مولانا محمد زبیر اشرف
عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے برادران اور حضرت مفتی صاحب کے اہل خانہ اور حضرت مفتی صاحب کے ہزاروں تلامذہ کی خدمت میں عادائے مسنون پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پر میں دعا کرتا ہوں اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم، اے اللہ ہمیں اس صبر پر اجر سے محروم نہ فرما اور اس کے بعد ہمیں کسی اور آزمائش میں نہ ڈال، اللہ ہمارے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ چند دن قبل دارالعلوم کراچی کے استاد الحدیث محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ انتہائی دکھ ہوا۔ ان کی علمی عملی زندگی مذہبی طبقات کے سامنے تھی۔ الحمدللہ جس انداز میں ان کی زندگی گزری، ہم سب کو فخر کرنا چاہیے کہ ان کی چال سے ہی لگتا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جا رہے ہیں، ان کے قول و فعل سے بھی لگتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیوانہ جا رہا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، موت نے تو کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے میاں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کرتی تھی کہ علی، تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا جان کی قبر مبارک پہ مٹی پھینکی ہے؟ لیکن وہ ہوا، سب کچھ ہوا، جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی جو زندگی گزری ہے، ساری زندگی قرآن کی خدمت، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی، آپ کے احادیث مبارکہ کی ایسی خدمت کی کہ اس وقت صرف کراچی میں نہیں، دارالعلوم میں نہیں، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ لاکھوں ان کے شاگرد موجود ہیں، اور یقیناً یہ وہ شخصیت تھی کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان میرے ذہن میں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں، ان کی جدائی میں گھر والے روتے ہیں، رشتہ دار روتے ہیں، حلقہ احباب روتے ہیں، دوست ساتھی روتے ہیں، محلے دار روتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، ان کی جدائی میں اللہ کی زمین روتی ہے، اللہ کا آسمان بھی روتا ہے۔ میرے خیال میں حضرت مفتی صاحب کی جدائی میں دارالعلوم کے، دارالحدیث بھی اور دارالعلوم کی در و دیواریں بھی، دارالعلوم کی زمین بھی، ان کی جدائی میں آنسو یقیناً بہا رہی ہوگی۔ اور وہ قبرستان میں جہاں حضرت مفتی صاحب کو دفن کیا گیا، اس قبرستان کے گنہگار، ان کی بھی ایسے لوگوں کی وجہ سے مالک کائنات ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب کسی عالم کو قبرستان میں دفن جب کر دیا جاتا ہے
ظن غالب یہی ہے کہ اس کی وجہ سے مالک کائنات سارے قبرستان والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی، اس وقت ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس دور میں لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، گرمی کا موسم تھا۔ وہ ایک شخص دستی پنکھے سے حضرت صاحب کو ہوا دے رہا تھا، پنکھا جل رہا تھا۔ اس نے سوال کر دیا، حضرت جی، ہر انسان کے اپنے اعمال ہیں، حافظ قرآن ہو، عالم ہو، اس کی وجہ سے دوسروں کی مغفرت کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت نوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو ہوا کس کو دینا چاہتا ہے؟ ان کا حضرت جی آپ کو۔ لیکن جب وہ پنکھا جل رہا تھا تو حضرت نوتوی رحمۃ اللہ نے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ تمہیں بھی ہوا لگتی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں لگتی ہے۔ حضرت نوتوی رحمۃ اللہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا پروگرام، ان کو بھی یہ ساتھ میرے بیٹھے ہیں، ہوا دینے کا پروگرام ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف آپ کو پنکھا جل رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو حضرت نوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تو پنکھا جلتا ہے تو ہوا مجھے بھی لگتی ہے، ساتھ والوں کو بھی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جب حافظ قرآن اور عالم کی قبر پہ اللہ کی رحمت کا پنکھا چلتا ہے تو ساتھ والوں کو بھی ہوا لگ جاتی ہے۔ اس لیے یہ وہ ایسی شخصیت تھی، ظن غالب یہی ہے کہ ان کی وجہ سے مالک کائنات نے دوسروں کو بھی معاف کر دیا ہوگا۔ ان کی خدمات انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ جن کا علمی میدان میں، عملی میدان میں، تصنیفی میدان میں الحمدللہ انہوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ انشاءاللہ مالک کائنات ان کی یقیناً مغفرت فرما دیں گے، ان کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، یہ وہ شخصیت مالک کائنات نے ان کی زبان میں وہ مٹھاس رکھی تھی، وہ ایسے کردار کے اور اخلاق کے وہ مالک تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اکثر لوگ اس کے اچھے اخلاق کی تذکرہ کریں اور کہیں کہ وہ اعلیٰ اخلاق والے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سمجھ لیا کرو کہ وہ شخص جنتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 آدمی ہوں، ایک روایت میں فرمایا کہ جس کے جنازے میں 100 آدمی ہوں اور اس کے لیے صحیح نیت سے نماز جنازہ پڑھے، دعائیں مانگیں، مالک کائنات ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ارے سوچیے تو صحیح کہ جس کے جنازے پہ لاکھوں آدمی شریک ہوں اور جن کی اکثریت علماء کرام کی ہو، شیخ الحدیثوں کی ہو، علماء کرام کی ہو، تو وہ کتنے اعلیٰ کردار کا وہ مالک ہوگا۔ یاد رکھیے، جنازہ ہم پڑھتے ہیں کہ مالک کائنات میت کو معاف فرما دیں، مغفرت فرما دیں۔ یقین جانیے کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والے کو مالک کائنات معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یقیناً مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی کہ جنازہ پڑھنے والوں کو بھی مالک کائنات نے معاف کر دیا ہوگا۔ میں صرف ایک گزارش اپنے سامعین کرام سے یہ ضرور کروں گا کہ علماء کرام کا ادب احترام کرو، ان کی صحبت میں جاؤ، ان کی مجلسوں میں بیٹھو۔ یہ ایسے لوگ ہیں، معارف الحدیث میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن ایک جہنمی ہوگا،
فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ جہنم میں ہوگا، تو وہ ایک عالم کو پہچان کر آواز دے گا کہ میں جہنمی ہوں اور آپ مجھے جانتے نہیں، میں نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی کا گھونٹ پلایا تھا، پانی کا ایک گلاس پینے کے لیے دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عالم مالک کائنات اس جہنمی کی سفارش کرے گا، مالک کائنات عالم کی سفارش کو قبول فرما کر اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دے گا۔ صرف ایک گھونٹ پانی پلایا عالم کو، صرف ایک گلاس پانی کا دیا۔ قدر کرو اپنے علماء کرام کی، اللہ والوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پلادوں کا وارث ہوتا ہے، کوئی بلڈنگوں کا وارث ہوتا ہے، کوئی جائیدادوں کا وارث ہوتا ہے، کوئی زمینوں کا وارث بنتا ہے، کوئی گھروں کا وارث بنتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء کرام پیسے کے وارث نہیں، مال دولت کے نہیں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ وارث ہیں۔ دعا ہے الہ العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو، لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ تمام ناظرین اور سامعین کو معلوم ہوگا، پچھلے دنوں میں مفتی محمود اشرف عثمانی نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا ہے۔ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ چونکہ ان کی شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت تھی، تو دنیا بھر سے تعزیتی پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہت سی بڑی ہستیوں سے نوازتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کے دوران ہم ان کی قدر نہیں کر پاتے۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے قدر النعمت بعد الزوال۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی کوئی نعمت چھین لیتے ہیں تو اس نعمت کی قدر اسی وقت ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اکابرون جب حیات ہوا کرتے ہیں تو عموماً ہم ان کی سیرت کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہم صرف ان کی مبارک صورتوں کو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ان کی جب وفات ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر غور کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیاوی زندگی کو اور اس دنیا کو صرف انہی کی وجہ سے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کا ورد ہوتا رہے۔ اللہ اللہ کن سے سیکھا جاتا ہے اور یوں ہی اللہ اللہ کیسے کرنا ہے وہ کن سے سیکھا جاتا ہے؟ یہ صرف وہی اولیاء اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص برگزیدہ بندے ہیں۔ مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ صرف ایک تدریسی شخصیت نہیں تھے کہ انہوں نے جامعہ کراچی میں تقریباً 17 سال تک بخاری ثانی پڑھائی، بلکہ وہ ایک روحانی شخصیت بھی تھے۔ اور اگر ہم ان کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ایک خاص نمایاں پہلو جو ہمیں ان کی زندگی میں ملے گا وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں شدت احتیاط موجود تھی، یعنی خوف خداوندی، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، اور یہی وہ خاص صفت ہے جس کی وہ خود تلقین بھی فرمایا کرتے تھے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ
تصوف کے کام کے ساتھ ساتھ وہ افتاء کا کام بھی کیا کرتے تھے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جامعہ کراچی کا ایک جانا پہچانا مقام ہے، اور چونکہ مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ وہاں مدرس بھی تھے، وہاں کے ایک بہت بڑے مفتی بھی تھے، تو ان کے فیوض اور ان کے علوم دنیا میں کیسے پھیلے ہوئے ہیں۔ شاید کوئی ایسی جگہ دنیا میں موجود ہو جہاں دارالعلوم کراچی کے فارغین موجود نہ ہو۔ یہ مفتی صاحب کا فیض ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دنیاوی زندگی میں ہی عام فرمایا تھا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر غور و فکر کریں، ہم ان کے پیغام کو عام کریں، اور اگر ہم نے بھی مقبولیت حاصل کرنی ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے کی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پیغامات پر عمل کریں، ہم ان کی زندگی میں جو بھی پائے ہم اس پر بھی عمل کریں۔ مفتی صاحب متبع سنت بزرگ تھے، اپنی پوری زندگی میں انہوں نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ان کی وفات کے بعد لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کر دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں یہ کوشش کی کہ وہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہو۔ اللہ تعالی نے جب ان کے اس مشن کو قبول فرمایا تو ان کی وفات کے بعد بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی موجود ہے۔ یوں ہی مفتی صاحب نے اپنی دنیاوی زندگی میں سنت کی پیروی کی پوری کوشش کی، اور یوں ہی لوگوں کو یہی تلقین دی۔ ان کی وفات جب ہوئی تو ممکن تھا کہ دوسری دن صبح کو ان کی جنازے کی نماز رکھی جائے اور مجمع بہت بڑا ہو، لیکن یوں نہ ہوا، بلکہ اسی دن شام کو کچھ گھنٹوں کے بعد مفتی صاحب کی تدفین بھی ہو گئی، اور یہی مسنون ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں جیسا کہ مفتی صاحب نے کیا ہے، اس لیے کہ مشہور اردو زبان کا شاعر ہے حکیم صاحب نور اللہ مرقدہ کا، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مفتی صاحب کی زندگی کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان کے لیے ہمیشہ ایصال ثواب بھی کرتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کے تذکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ میرے استاد، میرے مربی، میرے محسن حضرت مفتی محمود اشرف صاحب نور اللہ مرقدہ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے بقائے انسانیت کا مدار علم صحیح اور عمل صالح پہ رکھا ہے، اور نیک لوگوں کا اٹھ جانا اور علماء کا اٹھ جانا اسے حدیث میں قبض علم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ گزشتہ سال، یہ سال اور پیوستہ سال، گزشتہ سے پیوستہ، یہ تو عام الحزن تھا علماء کے لیے۔ بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں، اکابرین امت اپنے اپنے میدان کے شہسوار سفر آخرت پہ روانہ ہوئے، لیکن مفتی محمود اشرف صاحب اس قافلہ ہستی کے لیے کے ایک رکن تھے، جو قافلہ مینار نور ہے۔ ان کے وجود مسعود سے علم و دانش، زہد و تقوی، یقین و معرفت کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔
ان کے دم قدم سے علوم نبوت کا وقار قائم رہتا ہے۔ مفتی محمود اشرف صاحب جامع الکمالات تھے، اپنی ذات میں انجمن تھے، دبستان علم و ادب تھے، تفقہ فی الدین، عام فہم اسلوب، چلتے پھرتے دارالفتہ تھے۔ آپ کا مزاج میں اعتدال غالب تھا، لیکن استقامت رائے، اصابت فکر، فقیہانہ ذوق بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح تھا۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت، مفتی صاحب کی سب سے بڑی کرامت، جو ہم نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں بھی دیکھی اور آج تک دیکھتے چلے آئے، کبھی جب بھی ان کو چلتے پھرتے اتنی، جب وہ بیمار ہو گئے تھے، ان سب کے باوجود بھی آپ کی کرامت، آپ کی استقامت اور اتباع سنت تھی۔ مسجد میں آنا، اس کمزوری کے باوجود مسجد میں آنا، اور پھر جو آپ پہ چیز غالب تھی، جو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سلسلے کا ایک امتیازی وصف اور شان ہے، وہ ہے فنائیت۔ وہ آپ کی درویشی، آپ کی سادگی، آپ کی فنائیت آپ پہ غالب تھی، بلکہ بعض اوقات میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ بہت بڑا آپ کی شخصیت کو سمجھنے میں حجاب تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بہت ہی پرنور شخصیت آپ کو بنایا تھا۔ ہم نے طالب علمی کے زمانے میں خاص طور پہ جس چیز کا وہ اہتمام فرماتے تھے، وہ طلباء کو نصیحت، تربیت۔ ان کے نزدیک بزرگ بننا، عالم بننا اہم نہیں تھا، ان کے نزدیک تو اصل چیز تھی انسان بننا اہم تھا۔ آپ انسانیت کے اخلاقی جوہر کے امین تھے، اور آپ کے نزدیک مردم سازی، شخصیت سازی وہ معیار تھا۔ اس کے اندر بھی معیارات میں آپ کی معاشرت، آپ کے تعلقات، یہ بہت اہم تھے۔ تو اس کی بار بار وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور بار بار خاص طور پہ اس فتوے کے اسلوب میں یا تقریر کے اسلوب میں حضرت کا مزاج عام فہم اسلوب تھا، اور قرآن کریم کا شغف اللہ جل شانہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور قرآن کریم کا ذوق عطا فرمایا تھا، اور اس کی سب سے بڑی شاہکار وہ حضرت کے تفسیری نکات ہیں، جو حضرت کی اب آڈیو بھی موجود ہیں، اور وہ تفاسیر جو ہیں وہ واقعتاً حضرت بار بار فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب یہ تنہائی کا ساتھی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ آپ کا بھی شغف اسی طرح کا تھا کہ باقاعدہ اس کی تفسیری نکات جب آپ کو سامنے آتے ہیں، جب حضرت بیان کرتے تھے، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ حضرت کا قرآن کریم کے ساتھ ذوق کتنا زبردست تھا۔ اور فتوے میں خاص طور پہ اس بات کا لحاظ رکھنا کہ اکابرین کے مزاج و مذاق، جامعہ دارالعلوم کراچی کے مزاج و مذاق کے مطابق اعتدال کو قائم رکھتے ہوئے، افراط تفریط سے اعتراض کرتے ہوئے، سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس سہولت کے ساتھ ساتھ اتباع سنت اور اصابت فکر کو قائم رکھتے ہوئے فتوے کو لکھنا، عام فہم زبان میں لکھنا، اور اس کے اندر خاص طور پہ کہ اس کے اندر کوئی تشکیک نہ ہو، اس کے لیے کوئی آپ مشکل نہ ہو، مستفتی کو عمل کرنا آسان ہو، یہ حضرت کی شان تھی۔ اور نہ صرف یہ کہ دارالفتہ محروم ہو گیا، دارالفتہ ویران ہو گیا حضرت کے جانے سے، جامعہ دارالعلوم کراچی کو نقصان ہے، بلکہ پورے عالم میں جو آپ کے روحانی اولاد ہے وہ سب کے لیے ایک محرومی ہے، میرے لیے وہ محرومی ہے، ہم سب کے لیے محرومی ہے۔ لیکن ان اکابرین امت سے استفادے کا یہی طریقہ ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان حضرات کے لیے دعا کرتے رہنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا، اس نسبت سے استفادے کا طریقہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ حضرت کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، اپنی رحمت، اپنی رضا کے آغوش میں درجات عالیہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی برزخ کے تمام مراحل کو آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت کی اولاد ماشاءاللہ مولانا سجاد صاحب، مولانا عباد صاحب، مولانا وراد صاحب، اب تو ماشاءاللہ وراد اشرف جو ہیں وہ بھی، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو علمی جانشین بنائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوض و برکات کا جانشین بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور پھر یقیناً حضرت شیخ الاسلام
مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے درجات کو اللہ جل شانہ بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ حضرت کا، اکابرین دارالعلوم کا ہم پہ حق ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضرات کے لیے مستقل دعا کریں، حضرت کے لیے مستقل روزانہ کی بنیادوں پہ حضرت کے علوم، فیوز، برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو صحت، سلامتی، عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، امین ثم امین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں درس قرآن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچھ کلمات کہنے کے لیے مجھے موقع عطا فرمایا۔ حضرت کی تو شان ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم بس دعا کر سکتے ہیں اور اپنی اس احساس محرومی پہ استغفار کر سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت سے استفادہ کرنا چاہیے تھا، جو ان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین مکرم، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے تمام علماء کرام کی گفتگو کو، اور تمام علماء کرام اپنی جذبات اور اپنی خوبصورت گفتگو سے آپ تمام حضرات کو مستفیض فرما رہے تھے۔ یقیناً ہر ایک دل اس وقت رنجیدہ ہے، افسردہ ہے، کیونکہ حضرت والا کی شخصیت ہی ایسی علمی اور محبت بھری شخصیت تھی جنہوں نے ہر ایک انسان کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کامل بخشش فرمائے، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اس علمی مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے قاضی جواد الرحمان کو درس قرآن.com سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن.com www.darsequran.com